بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ تکلیف دہ ایشوز ہیں۔ اگر ہم باری باری مختلف ایشوز کو ڈسکس کریں تو پاکستان جب سے بنا ہے یہاں پر ہر قسم کا گناونا کاروبار اپنے فل عروج پہ ہر دور میں ہوتا رہا ہے۔ بٹ دا پرابلم از ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی لوگوں نے جو ہمارے حکمران ماضی میں آئے ان لوگوں نے کبھی بھی ان چیزوں کو نہ صرف انہوں نے سیریس نہیں لیا بلکہ ٹو اے سرٹن ڈگری یوں لگتا ہے، بڑی تکلیف سے کہنا پڑے گا کہ جیسے کہ یہ ان لوگوں کو ان جرائم میں، ان ہینیس کرائمز میں جو لوگ ملوث ہیں، یہ لوگ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں بجائے ان کو پکڑنے کے یا اس پروگرام کو ختم کرنے کے۔ لوگوں نے ہمیشہ سے ان کو پروٹیکٹ کیا ہے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ ناؤ کمنگ ٹو دا پوائنٹ، آج جو پروگرام میں کرنے جا رہا ہوں اس میں انتہائی تکلیف دہ پہلو ہے، اور آپ یقین کریں کہ تمام وہ لوگ جو درد دل رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں، آپ لوگوں کو پتہ نہیں کس طرح سے نیند آتی ہوگی جب سے ٹی وی پہ ہمیں یہ خبر ملی کہ یونان جاتے ہوئے پاکستان کے تقریباً 200 سے زیادہ لڑکے، نوجوان لڑکے، انتہائی خوبصورت لڑکے، اپنے ماں باپ کے جگر، وہ بچے جو ہیں وہ انلیگل وہاں سے ٹریولنگ کرتے ہوئے یورپ کی طرف، وہ لوگ نہ صرف ان کی کشتی ڈوب گئی بلکہ تمام کے تمام مر گئے۔ صرف قسمت سے یا بہت خوش قسمتی کے ساتھ وہاں سے کچھ لڑکے جو ہیں وہ بچے ہیں، تقریباً 5، 7 یا 10 کے قریب ان کی تعداد ہے۔ ناؤ دا تھنگ از کہ یہ ایسا کب سے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، یہ جسے عام زبان میں اس کے مختلف نام لیے جاتے ہیں، لیکن جو ایجنٹس ہیں یا جو لوگ اس کاروبار کو کرتے ہیں، نمبر 1 ان کی سب سے زیادہ جو بیلٹ ہے جہاں سے یہ ایجنٹس کام کرتے ہیں، دیٹ از اسٹارٹنگ فرام یہ گجرانوالہ، گجرات، اور اس سے آگے کی یہ جو تھوڑی سی پٹی ہے، یہ دس از دا ہب، اور یہ ہب آج سے نہیں ہے۔ شاید کچھ لوگوں کے ذہن میں ہو کہ ابھی سے کچھ ہوا ہے، یہ آج سے نہیں، یہ آج سے 30-40 سال پہلے سے لوگوں کو یہ انلیگلی لوگوں کو یورپ کا جھانسا دے کر، یورپ کی وہاں پہ اٹریکشن شو کر کے یورپ کی، اور یہ لوگوں کو ایک تو اپنی مرضی کے ان سے پیسے لیتے ہیں۔ اس دفعہ بھی آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کم از کم ان کی جو رینج تھی پیسوں کی وہ 25 سے 45 یا 47 لاکھ روپے تھی، اور اب انتہائی تکلیف دہ بات ہے، ان سرٹن کیسز جب معاملہ زیادہ کھلا تو ان سرٹن کیسز انہوں نے، حالانکہ وہاں پر کشتی ڈوب چکی تھی، لوگوں کے بچے جو ہیں وہ اس دنیا کو چھوڑ چکے تھے، اس کے باوجود ایجنٹ کی آپ دیکھیں کہ وہ کس سطح پر صفاقی ہے ان کی، وہ کس سطح پر بے ضمیر ہے کہ انہوں نے والدین کو یہ فون کیا کہ آپ کا بچہ سیفلی پہنچ گیا ہے، آپ 10 لاکھ یا 15 لاکھ جو باقی ریمیننگ اماؤنٹ ہوتی ہے وہ بھی ہمیں دے دے۔ اور ایک کیس میں میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کیس میں انہوں نے بچے کی لاش کا، حالانکہ وہاں پر ابھی تک لاشیں ملی نہیں، اور وہ کوشش تو انٹرنیشنل ادارے کر رہے ہیں لیکن ابھی تک وہاں سے کسی کی لاش ملی نہیں، اور لاش واپس کرنے کے ایک ایجنٹ نے 10 لاکھ روپے مزید والد سے مانگ لیے ہیں۔ ناؤ دا تھنگ از کہ اسے ڈنکی جو بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ پچھلے کم از کم 40 سے 50 سال سے پاکستان کے اندر یہ ایجنٹس نہ صرف فلی فنکشنڈ ہیں بلکہ یہ ہمیشہ سے ایسا ہی کام کرتے رہے ہیں، اور اس میں اگر آپ یہ تو اس دفعہ زیادہ چونکہ لوس ہمارا جو تھا دیٹ واز اے کولیٹرل ڈیمیج، بہت زیادہ نقصان تھا جس کی وجہ سے ہائی لائٹ ہو گیا، انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی چل رہا ہے۔ پاکستان میں گورنمنٹ نے اس کو کرب کرنے کے، اس کو کرٹیل کرنے کا آج گورنمنٹ نے سوچ لی ہے 2023 میں۔ ناؤ دا تھنگ از کہ یہ کام ہے کیا، ڈنکی کیا ہے؟ لوگوں کے بچوں کو میں سمپلی آپ کو بتا دوں، لوگوں کے بچوں کو، سمپلی ینگ لوگوں کو، خاص طور پر وہ لوگ جو 20-30 کی بریکٹ میں آتے ہیں، انتہائی ینگ لوگ، اور تھوڑے سے یہ میچورٹی کی بھی تھوڑا سا اس میں ایلیمنٹ آ جاتا ہے، ان لوگوں کو یہ ایجنٹس ان کو اور ان کے والدین کو ایسا لالچ دیتے ہیں کہ ہم آپ کے بچے کو انتہائی سیفلی، انتہائی
حفاظت کے ساتھ بغیر کسی پرابلم کے ہم اسے لے کے جائیں گے اور اس کو یورپ میں داخل کر دیں گے. بٹ دا تھنگ از کہ کبھی آپ ان لوگوں کو جو وہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یا اللہ کے کرم سے یورپ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے، ان لوگوں کی کبھی آپ سٹوری سنیں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کا دل دہل جائے گا. یہ ان کا چھوٹا سا میں آپ کو روٹ بتا دیتا ہوں کہ یہ لوگوں کے ساتھ کرتے کیا ہے کہ والدین کو فل تسلی دیتے ہیں اور یہاں سے پاکستان سے کوئٹہ لے کے جاتے ہیں. پاکستان میں کوئٹہ میں اکٹھے ہوتے ہیں. کوئٹہ سے آگے یہ جو ہے پھر ایران کا بارڈر، جو پہلے کوئٹہ سے افغانستان لے کے جائیں گے. افغانستان میں اکثر مقامات پر لوگوں کو 2-2 3-3 دن ان کے دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں یہ گزارتے ہیں اور لوگ بیچارے پیدل چلتے ہیں. وہاں سے ان کو پھر ایران کا بارڈر کراس کرایا جاتا ہے اور ایران کا بارڈر کراس کرتے ہوئے اکثر یہ لوگ پکڑے جاتے ہیں. ونس یو آر اریسٹڈ اوور دیئر، ایک دفعہ آپ اگر پکڑے جائیں تو آپ یقین کریں کہ آپ کا وہاں سے پھر نکلنا جو ہے وہ ممکن نہیں. ایران کے بعد یہ آپ کو ایران میں ٹریول کروائیں گے اور راتوں کو ٹریول کرواتے ہیں اور لڑکے بتاتے ہیں کہ انتہائی ڈینجرس علاقوں میں، انتہائی خوفناک علاقوں میں. اور لاسٹلی جو لڑکا سٹوری اپنی بتا رہا تھا اس نے یہ بتایا کہ ہمیں جب وہاں پر گھنے جنگلات میں سے گزارا جاتا ہے تو سم ٹائمز ہم پہ جنگل کے جانور وہ حملہ کر دیتے ہیں. اور اس نے اپنی لیفٹ سائڈ کی پنڈلی دکھائی جو کہ کتے کے کاٹنے سے وہاں سے مختلف جگہ سے گوشت اترا ہوا تھا. تو پلیز یہ دیکھیں دس از دا سٹائل، یہ کس طرح سے لے کے جاتے ہیں. 3-3 دن پہاڑی سلسلوں میں آپ کے بچوں کو چلائیں گے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں. اور اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نہ کرے 100 150 یا 200 بندوں کا گروپ ہوتا ہے. اس گروپ میں اگر کوئی لڑکا رستے میں بے ہوش ہو گیا، کوئی لڑکا جو ہے وہ رستے میں اگر اس کو کوئی پرابلم بن گیا تو یہ اتنا گروپ یہ اس طرح کا ہے کہ یہ لوگ اس کو وہیں چھوڑ دیتے ہیں. کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پکڑتا. اور پتہ نہیں کتنی ماؤں کے بیٹے اس راستے کو کروس کر تو 2.5 دن یا 3 دن مسلسل بھوک کے ساتھ بغیر پانی کے لوگوں کو پیدل چلواتے ہیں. اس سے زیادہ انسانی دنیا میں بڑی بڑی تکلیف دہ چیزیں ہوئی ہیں، لیکن موجودہ دنوں میں آج کل کے دور میں پچھلے 25 30 40 سالوں میں اتنی تکلیف دہ معاملہ یہ کبھی بھی اس طرح کا نہیں ہوا. یہ انتہائی تکلیف دہ بات ہے. لاسٹلی اس کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے لوگ جو وہاں پر پہنچتے ہیں آپ کو سن کر حیرانی ہوگی کہ یہ گوشت کے کنٹینرز میں لڑکوں کو بٹھا دیتے ہیں جو کہ اوپر سے بند ہوتا ہے. بچوں کو وہ شدید سردی جو گوشت کو پریزرو کرنے کے لیے جو ٹمپریچر ہوتا ہے وہ فیل کرنی پڑتی ہے. مختلف قسم کے چیزوں کے کپڑوں کے کنٹینرز میں، جانوروں کے کنٹینرز کے اندر یہ لوگوں کو لے کے جاتے ہیں. آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ کتنی تکلیف دہ صورتحال وہ بچے وہاں پر گزارتے ہیں. اکثر ان کا سانس بند ہو جاتا ہے. ہزاروں کے قریب وہ لوگ مرے ہیں، جوان ہمارے بچے جن کو کنٹینر کے اندر سانس نہیں آیا، جو سردی کی وجہ سے مر گئے، جو پانی کی وجہ سے مر گئے، جو بھوک کی وجہ سے مر گئے. تو پلیز ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میری گزارش ہے تمام والدین سے، خاص طور پر ایک تو ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے جن لوگوں کو پکڑا ہے، ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز بہت پاورفل ہیں اینڈ دے نو ایچ اینڈ ایوری تھنگ. جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں انہوں نے سب لوگوں کو اس دفعہ پکڑ لیا ہے کیونکہ اس دفعہ بہت بڑی سطح پر اس بات کو اجاگر کیا گیا ہے اور یہ لائٹ میں آپ کا ایشو آ گیا ہے. ورنہ تو بڑے عرصے سے میں نے بتایا کہ 40-50 سال سے یہ کام ہو رہا تھا. اب گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان لوگوں کو قرار واقعی ان کو سزا دی جائے اور کسی صورت گورنمنٹ کو ہائی آفیشلز کو چاہیے کہ وہ ان پہ نظر رکھیں کہ کہیں یہ نیچے سے کمپرومائز کر کے، جیسے پاکستان میں اکثر لوگ کرائم تو بڑا کر جاتے ہیں لیکن نیچے اپنا معاملات سیٹل کر کے
تو یہ لوگ اپنا اس کے قانون کے شکنجے میں آنے سے بچ جاتے ہیں. اس دفعہ یہ نہ بچیں اور ان کو قرآن واقعی نہ صرف سزا دی جائے بلکہ تمام والدین جو یہ پروگرام سن رہے ہیں میک شور کر لیں آپ کہ آپ کا بچہ اگر لیگلی جا رہا ہے. دیکھیں جس نے 47 لاکھ روپے دیے اگر وہ تھوڑا سا پراپرلی چینل کو فالو کر لیتا تو وہ جو بھی ان کا پراپر طریقہ ہے یہ ڈاکومنٹس وغیرہ اپنے کمپلیٹ کر لیتا تو وہ سیفلی وہاں پہ یورپ یا امریکہ میں یا کم از کم یو کے میں جا سکتا ہے. آج کی ڈیٹ میں جب ہم پروگرام کر رہے ہیں یو کے گورنمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے ایجوکیشن کے حوالے سے. آپ کے بچے نے میٹرک کیا ہے ایف اے کیا ہے اور اگر آپ کو بہت زیادہ اس کو باہر بھیجنے کا شوق ہے تو پلیز آپ یہ کریں کہ بچے کو تھرو پراپر چینل بھیجیں.